آپ کو پتا چلے گا یہ تو برباد ہو ہی جائیں گے، آئندہ آنے والی ان کے نسلوں پر یہ سود کا اثر پڑے گا، یہ رشوت کا اثر پڑے گا، یہ بیاج کا اثر پڑے گا، یہ لون کا اثر پڑے گا، یہ EMI کا اثر پڑے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لون صرف آپ کی زندگی کو ختم نہیں کرے گا بلکہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ کی خوشی کو ختم کر دے گا۔ آج لوگ سود پر سود لیتے ہوئے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ سود پر سود دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ سود پر سود دیے جا رہے ہیں، میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ لوگ سود پر سود دیتے ہوئے جا رہے ہیں اس لیے کہ قبر کی وہ ہولناکیوں کو بھول چکے ہیں۔ لوگ آج سود پر سود دیتے ہوئے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ قبر کی وحشتناک گھاٹیوں کو بھول کر بیٹھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود لینے والے کان کھول کر کے سن لو، آج تمہیں سود دینے میں مزہ آ رہا ہے تاکہ پیسے کم دیں گے تو زیادہ پیسے آئیں گے۔ سود لینے والے کو مزہ آ رہا ہے، سود مل رہا ہے آسانی کے ساتھ، چلو 2-4 ہزار روپے ڈال کر دینے میں کوئی دقت اور پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ سود لینے والے اور دینے والے آئندہ چل کر ان کے نسلیں برباد ہو جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن مجید کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے پتہ چلے گا، حضرات علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ تو برباد ہو ہی جائیں گے، آئندہ آنے والی ان کے نسلوں پر یہ سود کا اثر پڑے گا، یہ رشوت کا اثر پڑے گا، یہ بیاج کا اثر پڑے گا، یہ لون کا اثر پڑے گا، یہ EMI کا اثر پڑے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لون صرف آپ کی زندگی کو ختم نہیں کرے گا بلکہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ کی خوشی کو ختم کر دے گا۔ واقعہ بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے، اللہ کرے کہ اللہ میرے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اس جمعہ ہمارا عنوان ہے آج لوگوں کا پیسہ کہاں پر برباد اور ضائع ہو رہا ہے۔ 85% لوگوں کا پیسہ اس وقت کمانے کے باوجود کہاں پر صرف ہو رہا ہے۔ خون پسینہ ایک کر کے آدمی مہینہ بھر کام کرنے کے بعد اس کو مہینے کی سیلری دی جاتی ہے، لیکن 95% پیسہ کمایا ہوا اس وقت کہاں لوگ بھر رہے ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ان پیسوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر سیونگ کرنا چاہیے تھا۔ افسوس کہ لوگ کما کر بینکوں کو بن رہے ہیں، جس کو ہماری زبان میں لون کہتے ہیں، EMI کہتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر، صرف بنگلور کے اندر کی بات نہیں، ہندوستان کے اندر کی بات نہیں، بلکہ اگر پوری دنیا کے اندر کی بات کہی جائے 85% لوگ برابر اس میں ملوث ہے، مبتلا ہے۔ پھر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، پیسوں کے اندر برکت نہیں آ رہی ہے، گھر کے اندر رحمت نہیں برس رہی ہے، آپس میں محبتوں کے بجائے دشمنیاں بڑھ رہی ہے، آپس میں پیار کے بجائے نفرتیں الجھ رہی ہے۔ وجہ کو کبھی ہم نے تلاش نہیں کیا۔ اگر لوگ وجہ تلاش کرتے، جس چیز کی سکون وہ چاہتے ہیں، اللہ پاک ضرور ان کو اس چیز میں سکون عطا فرماتے ہیں۔
میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اس بات کو کہا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہمارے بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے رویے کو دیکھ کر، ان کے عادتوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اولاد ہو تو اس طرح نیک اولاد ہونا چاہیے۔ یہ کب بنیں گے بزرگان محترم؟ اگر ماں باپ حرام چیزوں سے دور رہے، لون جیسی ناپاک چیز سے دور رہے، حرام چیزوں سے دور رہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے۔ لوگ جب تک یہ چیزوں سے دور نہیں رہیں گے اس وقت تک ہماری اولاد کبھی نیک نہیں بن سکتی۔ آج EMI کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، لون جس کو کہتے ہیں، سارے کے سارے لوگ بلکہ اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ EMI کیا چیز ہوتی ہے، لون کیا چیز ہوتا ہے، بڑی آسانی سے تو مل جاتا ہے، لیکن ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، آپ افسوس کریں گے۔ آج لوگوں کے گھروں کے اندر، اکثر لوگوں کے گھروں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے صوفے کا سیٹ ہو، چاہے پلنگ ہو، موبائل ہو، واشنگ مشین ہو، فریج ہو، اوون ہو، یہ گھر کے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو کیسے لے کر کے آ رہے ہیں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو دینے کی طاقت نہیں ہے تو آسان سا کام ہے، تھوڑے پیسے دکان والوں کو دے دو اور بقیہ پیسوں پر لون ڈال لو۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہر چیز بازار کے اندر فروخت ہو رہی ہے، اس لیے لوگوں کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے، جب آسانی کے ساتھ ہم کو موبائل کے ذریعے لون مل رہا ہے، آسانی کے ساتھ EMI پر ہم کو دکان سے چیزیں مل رہی ہے، تو ہم کام کرنے کے لیے کیوں جائیں؟ لوگوں کے بکواس کو کیوں سنے؟ لوگوں کی گالیوں کو کیوں سنے؟ ہم دن رات پسینے میں کام کیوں کرے؟ دھوپ میں کام کیوں کرے؟ بڑے آسانی کے ساتھ 50,000 کی چیز ہے تو 5,000 دے دو اور بقیہ 45,000 لون پر کر لو، مہینہ مہینہ بنتے جاؤ، یہ تو آپ کو آفر دیا جا رہا ہے۔ اور لوگ اس آفر کو بہت جلد لینے کی فکر کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفر آج رہے گا، ہو سکتا ہے کہ کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج 12 بجے کے بعد یہ آفر ختم ہو جائے۔ 10,000 کی فریج مل رہی ہے 8,000 پر، 2,000 دکان والوں کو دے دو اور 6 مہینے کی EMI ڈال لو تو بڑی آسانی کے ساتھ چیز آ جائے گی، بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ میں چیز مل جائے گی۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ جو لون میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، EMI میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، سود میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، سب سے پہلے توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم، یہ عناوین بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ جمعے کے منبروں محراب سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کے بعض لوگ اس چیز میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو گما کر نہ بیٹھ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو تجربہ ہے، کتنے لوگ اس روئے زمین پر، اس ہندوستان کے اندر
آج بھی ایسے ہیں بزرگان محترم، اللہ معاف فرمائے، ان چیزوں سے اللہ ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بزرگان محترم، کسی سے آپ ادھار بھی نہ لو، ہاں بدرجائے مجبوری اگر آپ کو 500 روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، 1000 روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، 5000 روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بدرجائے مجبوری اگر آپ کو قرض کی ضرورت پڑ رہی ہے، لینے سے پہلے آپ دینے کی نیت رکھنا چاہیے، لینے سے پہلے دینے کی نیت رکھنا چاہیے۔ اے اللہ آج مجھے کچھ، سب سے پہلے تو مانگنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، رب کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہے، وہ تو عطا ضرور فرمانے والے ہیں۔ بدرجائے مجبوری آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے پاس آپ چھوٹی سی رقم قرض لے رہے ہیں، فوراً ادا کرنے کی فکر فرمائے۔ لیکن لوگ بزرگان محترم قرض کم لے رہے، سود پر پیسہ زیادہ لے رہے ہیں، قرض کم لے رہے، رشوت پر پیسہ زیادہ لے رہے ہیں۔ سننے کو بات ملتی ہے کہ سود پر پیسہ دینے والا کوئی اور مذہب کے لوگ نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری برادری کے لوگ ہیں۔ کوئی بھائی ہے، بھائی کے پاس جا کر 10,000 کا مطالبہ کرتا ہے، بڑا بھائی ہو کہ چھوٹا بھائی ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ باتیں سننے میں مل رہی ہے۔ رشتہ دار کو 10,000 دے رہا ہے تو رشوت کے بغیر پیسہ نہیں دے رہا، 5,000 مانگ رہا ہے، واپس دینے پر اس کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے 7,000 روپے دینا پڑے گا، یہ سود نہیں ہوا تو اور کیا ہوا مجھے بتائیے۔ برابر لوگ سود میں مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، حرام میں مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا بزرگان محترم، اگر آپ تاریخ کے کتابیں پڑھیں گے پتہ چلے گا، ایک زمانہ وہ تھا لوگ سود سے دور رہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے کیا کبھی وہ جیت سکتا؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، ہم نے بارہا اس حدیث کو سن رکھا ہے، بار بار یہ حدیث کے الفاظ ہمارے کانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی آدمی سود کا 1 پیسہ کھاتا ہے، وہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج لوگ سود پر سود لیتے ہوئے جا رہے، کیوں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ سود پر سود دیتے ہوئے جا رہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، سود پر سود دیے جا رہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ لوگ سود پر سود دیتے ہوئے جا رہے، اس لیے کہ قبر کی وہ ہولناکیوں کو بھول چکے ہیں۔ لوگ آج سود پر سود دیتے ہوئے جا رہے، اس لیے کہ وہ قبر کی وحشت ناک گھاٹیوں کو بھول کر بیٹھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سود لینے والے کان کھول کر کے سن لو، آج تمہیں سود دینے میں مزہ آ رہا ہے، تاکہ پیسے کم دیں گے تو زیادہ پیسے آئیں گے۔ سود لینے والے کو مزہ آ رہا ہے، سود مل رہا ہے آسانی کے ساتھ، چلو 2-4 ہزار روپے ڈال کر دینے میں کوئی دقت اور پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ سود لینے والے اور دینے والے آئندہ چل کر ان کے نسلیں برباد ہو جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن مجید کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے پتہ چلے گا، حضرات علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا، یہ تو برباد ہو ہی جائیں گے۔ آئندہ آنے والی ان کے نسلوں پر یہ سود کا اثر پڑے گا، یہ رشوت کا اثر پڑے گا، یہ بیاج کا اثر پڑے گا، یہ لون کا اثر پڑے گا، یہ EMI کا اثر پڑے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لون صرف آپ کی زندگی کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ کی خوشی کو ختم کر دے گا۔ واقعہ بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے۔
اللہ کرے کہ اللہ میرے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ گزرے، جن کی حکومت آدھی دنیا سے زائد پر ان کی حکومت چل رہی تھی، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ تھے۔ اگر ان کی زندگی کی کیفیت کا اگر آپ جائزہ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل آخری وقت چل رہا ہے، زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں، نزا کی کیفیت لگ چکی ہے، بیڈ پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ان کے برادر بھائی، جس کو ہماری زبان میں سالے صاحب کہتے، یعنی بیوی کے بھائی کو سالے صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے برادر بھائی سالے یعنی ان کی بیوی کے بڑے بھائی ان کے گھر تشریف لاتے۔ گھر تشریف لانے کے بعد دیکھتے ہیں ان کے سالے کا نام ہے مسلمہ اور ان کے بہن کا نام ہے فاطمہ، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا نام فاطمہ ہے، ان کے سالے کا نام مسلمہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بیمار ہے، نزا کی کیفیت لگ چکی ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب کچھ ہی منٹ کے یہ مہمان ہیں یا کچھ ہی گھنٹوں کے یہ مہمان ہیں۔ ان کے سالے صاحب گھر کو آ کر دیکھتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت آدھی دنیا پر چل رہی ہے، آج وہ بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اس کے جسم پر جو کپڑا ہے، لکھا ہے حضرات علماء نے کہ بہت زیادہ بوسیدہ پرانا پھٹا ہوا کپڑا پہن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیڈ پر پڑے، جن کا پاور اتنا ہے کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت چل رہی ہے، تو سوچو ان کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ ان کے اشارے پر لوگ آ کر ان کے قدموں میں پیسے ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ان کے اشارے پر ہر چیز لوگ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سادگی زندگی اختیار کرنا بہت زیادہ پسند تھا، عاجزی کی زندگی گزارنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ لوگوں میں نام و نمرود نہیں چاہتے تھے، وہ لوگوں میں شہرت نہیں چاہتے تھے، وہ لوگوں میں عزت نہیں چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کا جائزہ سنیے، زندگی کے آخری ایام میں پڑے ہوئے ہیں، بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے، وہ بھی ایسا کپڑا کبھی ادھر سے پھٹا ہوا ہے کبھی ادھر سے پھٹا ہوا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس پھٹے ہوئے کپڑے میں پھٹی ہوئی چادر کے پیوند لگے ہوئے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی زندگی کے آخری ایام جو چل رہے، مسلمہ آتا ہے اور ان کی بہن سے کہتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ میری بہن تم عمر بن عبدالعزیز کا تھوڑا سا کپڑا بدل دو، تھوڑا سا ان کا لباس چینج کر لو، اس لیے کہ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو جائے گا، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، بڑے بڑے رئیس ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، تاکہ ان کے لباس کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان نہ ہو جائے۔ اے میری بہن تھوڑا سا عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کو چینج کر دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیڈ پر پڑے ہوئے یہ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، یہ ساری باتوں کو سن رہے تھے۔ آگے بڑھ کر دوسری مرتبہ وہ مسلمہ عمر بن عبدالعزیز کے سالے صاحب نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ زندگی کے آخری ایام چل رہے، تمہارے جسم پر پھٹا ہوا پرانا بوسیدہ میلا کچیلا کپڑا ہے، چلو تم اٹھ کر کپڑا چینج کر لو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کچھ جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھ کر مسلمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سالے صاحب نے کہا،
حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، اے عمر بن عبدالعزیز کان کے پردے کھول کر کے سنیے گا، آپ نے اپنے بچوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ سالے نے کیا کہا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، وقت کے خلیفہ ہے، کہا کہ آپ نے اپنے بچوں پر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پریشان ہیں، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے بچوں پر کس چیز کا ظلم کیا ہے؟ کون سا ظلم کیا ہے؟ آج تک میرے بچوں نے مجھ سے آ کر نہیں کہا، یہ آ کر میری بیوی کے سامنے مجھ سے کہہ رہے آپ نے اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے۔ آگے بڑھ کر وہ مسلمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سالے نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ وہ ظلم یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام تک نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے اور پینے کا انتظام نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی سواری کا انتظام نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کے اپنے بچوں پر آپ نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، نزا کی کیفیت لگ چکی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ گھنٹے کے آپ مہمان ہیں، آپ دنیا میں جیتے تھے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے، یہ آپ نے اپنے بچوں پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ آگے بڑھ کر مسلمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سالے صاحب نے کہا، اے عمر بن عبدالعزیز یہ میری طرف سے 1,00,000 روپیہ آپ کو ہدیے کے طور پر میں دے رہا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بستر پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے، خادم سے کہا کہ اے میرے خادم مجھے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے مجھے اٹھا کر کے بٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم نے ان کو اٹھا کر کے بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ بزرگان محترم، اللہ کرے کہ یہ جملہ مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، یہ جملے پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اس سالے صاحب سے کہا کہ اے مسلمہ مجھے تیرے 1,00,000 روپے حرام کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 1,00,000 روپے آپ مجھے لے آ کر کے دے رہے ہو کہ آپ یہ پیسہ لے کر تم اپنے بچوں کو تقسیم کر دو تاکہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اولاد کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلائے، تاکہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد کسی کے سامنے جا کر کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ یہ میری طرف سے 1,00,000 روپیہ ہے، اسے اللہ کے لیے قبول فرما لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز چاہتے تو لے سکتے تھے، اس لیے کہ باپ کے آخری ایام چل رہے، ڈنکے کی چوٹ پر سالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے تیرے حرام کے 1,00,000 روپے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے 1,00,000 روپے یہ حرام کے پیسے لے کر میں اپنے بچوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ حرام کے پیسے لے کر میں اپنے بچوں کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ 1,00,000 روپے حرام کے پیسے لے کر اپنے بچے کو دے دوں گا، یہ حرام کے پیسوں سے کپڑا خرید کر اپنے جسموں پر پہنیں گے، گنہگار باپ ہوگا، قبر میں جانے کے بعد اس کا حساب سب سے پہلے باپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اے مسلمہ تیرے 1,00,000 روپے مجھے حرام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو فقیر بنا کر ضرور چھوڑا ہے لیکن میں نے اپنے بچوں کو دیندار ضرور بنایا۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر کے جاتا ہے، اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے پیسے دھن دولت چھوڑ کر کے جاتا ہے، سب کچھ دینے کے باوجود اگر اس کی اولاد دیندار نہیں ہے تو اس نے باپ ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا، اللہ کے دربار میں وہ بندہ پکڑا جائے گا۔
تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا کہا؟ مجھے حرام پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جا تو نے جس عہدے پر بیٹھ کر تو نے لوگوں پر ظلم کر کے یہ پیسہ لے آ کر مجھے دے رہا ہے، لوگوں کی امانتیں لے جا کر کے واپس کر دے، لوگوں کے دل کو دکھا کر تو جو حکومت کے عہدے پر بیٹھ کر جو تو نے لوگوں کے دل کو چھلنی کر کے یہ جو پیسہ لے کر کے آ کر میری خدمت میں میرے بچوں کے لیے دے رہا ہے، سب سے پہلے لے جا کر یہ غریبوں کے پیسے غریبوں تک پہنچا دے، لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں کی رقم کو پہنچا دے۔ مجھے آج تیرے یہ حرام کے 1,00,000 روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگان محترم، میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد ہمارے اولاد، ہمارے بچے کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو۔ آج کی یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، یہ کھلا ہوا راز ہے۔ معاف کیجئے گا بزرگان محترم، اس طرح کے عناوین شاید کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ میرے ذہن میں ڈال رہے۔ میں یہی چاہتا ہوں ہماری برادری کے لوگ اس چیز سے دور ہو جائے، ہماری برادری کے لوگ اس چیز سے نفرت کرے۔ میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی، اللہ کرے کہ اللہ وہ نوبت کسی پر نہ لائے، یہاں تک میں کہتا ہوں ضرورت پڑ جائے تو 100 200 500 1000 روپیہ لے لو، لیکن کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے EMI کے دہانے پر جانا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں لون پر آسانی کے ساتھ مجھے موبائل مل رہا ہے۔ بزرگان محترم، کتنے مسلمان اس چیز میں مبتلا ہے، یہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ ہاتھ میں موبائل ہے، پوچھو بھائی کتنے کا ہے؟ یہ تو 1.5 لاکھ روپے کا ہے۔ بھائی آپ کی سیلری کتنا ہے؟ مہینہ میں 10,000 کماتا ہوں، 1.5 لاکھ کا موبائل آپ نے کیسے لے لیا؟ حضرت EMI پر مل رہا ہے، مہینہ بھر دوں گا۔ ارے کیا تیرے باپ نے EMI کا دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد اژدہے آ کر تیرے جسم پر ڈسیں گے، کیا وہاں آ کر تیرا باپ تجھ کو بچائے گا؟ قبر میں جانے کے بعد بڑے بڑے اژدہے تیرے جسم کو نوچیں گے، بڑے بڑے کیڑے مکوڑے تیرے جسم کو ڈستے رہیں گے اور کہیں گے اے مجرم، تو دنیا میں رہ کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سود لینا یہی تو اللہ سے جنگ کا مقابلہ کرنے کے برابر ہے۔ برابر لوگ سود میں مبتلا ہے۔ 1.5 لاکھ کا موبائل لے لیا اور وہی 1.5 لاکھ کا سود والا موبائل، EMI والا موبائل، لون والا موبائل جیب میں رکھ کر اللہ کے دربار میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیے گا بزرگان محترم، میں کسی کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا، میں کسی کے دل کو اذیت پہنچانا نہیں چاہتا۔ میں اس لیے اس عنوان کو اس جمعہ میں رکھا ہوں۔ ابھی حال ہی میں رمضان سے پہلے ایک واقعہ میرے پاس آتا ہے، ایک نوجوان کا واقعہ ہے، شادی کے لیے رشتہ طے ہو چکا ہے، صرف 2.5 مہینے کا فاصلہ ہے، اتنا قرض، اتنا بیاج، اتنا سود، اتنے EMI، اتنے لون اس کے سر پر چڑھ چکے تھے کہ شادی ہونے کے لیے صرف 20 دن یا 25 دن انہوں نے بتایا، 20 دن باقی ہے، سب شادیوں کی تیاریاں ہو چکی ہے۔ لون اور EMI کی وجہ سے اس نے زندگی کو ختم کر لیا، لون کی وجہ سے، EMI کی وجہ سے زندگی ختم کر دیا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر ایسے لوگ ہیں، لیتے ہیں 50,000 کا تاکہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے۔ 1 لاکھ روپے کی گاڑی بہتر ہے، اگر آپ کے پاس 20,000 کی 2 ویلر ہے، خاص ہے، چلا لو۔ 1.5 لاکھ روپے لون کی گاڑی لینے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں یہ کہتا ہوں، اللہ نے تھوڑا دیا ہے، اس تھوڑی سی چیز پر قناعت کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج بھی بزرگان محترم ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بعض نیک بندے بندیاں ہوئے آج بھی فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، آج بھی فٹ پاتھ پر سو رہے، نہ ان کو رہنے کے لیے چھت ہے، نہ ان کو آرام سے سونے کے لیے اچھے بستر کا انتظام ہے، نہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے کے لیے کوئی اچھی روٹی کا انتظام ہے۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے،
تو پھر EMI میں جا کر لون میں جا کر کیوں لوگ موبائل لے رہے ہیں, ہر چیز لون میں لے رہے ہیں. گھر کا فین چل رہا ہے, فین چھوڑیے بزرگان محترم, لوگ کہتے ہیں حضرت فین میں ہوا نہیں آ رہی ہے, گرمی کا سیزن چل رہا ہے, آفر میں AC مل رہی ہے, جائیں گے 40,000 کی AC ہے, لگائیں گے, مہینہ مہینہ بن لیں گے. آپ گنہگار ہو رہے ہیں, آپ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. جب آپ EMI پہ جائیں گے, لون کے چیزوں پر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے, تو آپ مجھے اپنے دل کے اوپر کے ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے, جس گھر کے اندر حرام کی چیز آ جاتی ہے, کیا اس گھر کے اندر کبھی اللہ کی طرف سے رحمت برستی؟ آپ کما رہے ہیں مہینے میں 30,000, لیکن 30,000 میں برکت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ آ رہا ہے تو 10,000 روپے بینک والوں کے منہ میں ڈالنا پڑ رہا ہے, فری میں آپ پیسے دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا بزرگان محترم, آپ اگر لون میں لے کر چیز اپنے آپ کی شہرت کو بڑھانا چاہتے, یہاں تک سننے کو مل رہا ہے ماں باپ مجبور ہو کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, اور بچوں کے بڑے بڑے ڈیمانڈ ہوتے ہیں, سود پر پیسہ لے کر آج نکاح کر رہے ہیں, سود پر پیسہ لے کر ولیمے کی دعوت کر رہے ہیں, سود پر پیسہ لے کر ہلدیاں کر رہی ہیں, اور کھانے والے برابر کھا رہے ہیں. آپ کو تعجب ہو, بنگلور کا واقعہ ہے, شیواجی نگر کے اندر میں ایک جگہ پر نکاح پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا. شادی محل کا نام نہیں لوں گا, میں آپ کو مطلق بتا رہا ہوں. ایک شادی محل کے اندر نکاح پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا. ابھی شادی محل کے اندر میں نے قدم نہیں رکھا, زور زور سے گانے بج رہے ہیں. میں نے وہیں سے اپنی گاڑی کو موڑ لیا. وہاں کے ذمہ داروں نے فون کر کے بلایا, حضرت انتظار کر رہے ہیں, آپ نے ابھی تک نہیں آیا. میں نے کہا کہ اندر بھی آیا ہوا تھا, پر آپ کے شادی محل کے اندر گانے چل رہے تھے. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آپ ادا کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ گناہ حرام کام میں مبتلا ہے. خدا کی قسم, میں ایسے نکاح پڑھانے کے لیے, ایسے ظالموں کو نکاح پڑھانے کے لیے میں کبھی نہیں آؤں گا. آپ جس مولوی کو بلا کر پڑھوانا ہے آپ پڑھوا لیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ یہ ہونے والا نکاح 1 سال باقی رہنا یا نہیں رہنا, واللہ اعلم بالصواب. اس لیے کہ نکاح کا آغاز ہی جب حرام سے ہو رہا ہے, تو اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی طرف سے برکت اس خاندان کے اندر کہاں سے آ سکتی ہے؟ اسی لیے بزرگان محترم, یہی چھوٹا سا پیغام میں اس جمعہ سے آپ کو دینا چاہتا ہوں, بلکہ آپ لوگ اس میں مبتلا نہیں ہیں. میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, تھوڑی سی عزت بچانے کے لیے آپ کسی بھی چیز کو قرض پر مت لیجیے گا. تھوڑی سی شہرت پانے کے لیے کسی بھی چیز کو, چاہے موبائل ہو, چاہے گاڑی ہو, چاہے اگر آپ ایک نیا بزنس بھی شروع کر رہے ہو, ایک نئے دکان کی اوپننگ کر رہے ہو, اور بہت سارے لوگ تو لون پر لون لے کر 10 مالے کی بلڈنگ چلا رہے اور بنوا رہے, اور حرام کے پیسے لے کر بلڈنگ چڑھاتے ہوئے لیبل کیا لگاتے ہیں؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, ھذا من فضل ربی. آپ نے یہ سب لیبل لگے ہوئے دیکھے ہوں گے. یہ سب چیزیں وقتی طور پر اچھی نظر آتی ہوئی نظر آئے گی, لیکن آئندہ چل کر یہ لون EMI میں لینے والی چیزیں صرف آپ کا پیسہ نہیں لے رہا ہے, بلکہ وہ آپ کی زندگی کا سکون چھین رہا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, آپ کے درمیان بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے EMI پر کوئی چیز لی, اور مہینے کے آخر میں وہ ہنستے خوشے رہنے والے بھی وہ پریشان ہو جاتے. کیوں بھائی, 1 تاریخ آ چکی ہے, اب لون پر پیسہ بننا ہے. بھائی 2 تاریخ آ چکی ہے, بینک والوں کو پیسہ دینا ہے. اب 1 تاریخ کو نہیں دیں گے تو انٹرسٹ پر انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. اللہ ہماری برادری کے لوگوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے. ایسے چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رہیے. اللہ ہماری ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. تھوڑی روزی کما رہے, قناعت کے ساتھ کمائیے گا, صبر کے ساتھ کمائیے گا, خون پسینہ بہا کر کے کمائیے گا. اللہ ضرور آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. لیکن اگر ماں باپ اس چیز میں پڑ جائیں گے, یہ طے شدہ بات ہے, باپ اگر لون میں کوئی چیز لے رہا ہے, 10 سال کے بعد اس کی اولاد وہ چیز میں مبتلا ہوگی. جب وہ 20 سال 25 سال ہو جائے گی, جب اس کا نکاح ہو جائے گا, اس کی نسل, اس کی اولاد اس میں مبتلا ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے
چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ان چیزوں سے دور رہے اور ہمیشہ خوش رہے. میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ مت سوچئے گا کہ حضرت نے اس جمعہ EMI پر بیان کر دیا, لون پر بیان کر دیا, حرام پر بیان کر دیا. میں آپ کی خیر خواہی کے لیے بیان کر رہا ہوں. اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے, اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ 10,000 روپے کما رہے ہیں, جتنا آپ استعمال کر سکتے کر کے اپنے گھر کے اندر گھر کے اکاؤنٹ میں سیونگ کر کے رکھیے گا. یہ بینک والوں کے چکر میں مت پڑیے گا, EMI کے چکر میں مت پڑیے گا, لون کے چکر میں مت پڑیے گا. 5,000 کا فون ہے تو 5,000 کا ہی استعمال کیجئے. 5,000 کا فون میرے پاس ہے, میرے دوست کے پاس 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل ہے. چلو میں اس سے خوش کرنے کے لیے, اس کے سامنے شہرت پانے کے لیے جا کر اس سے بڑا موبائل خریدوں گا. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا بے وقوف اس روز زمین پر کوئی نہیں ہوگا. جتنا اللہ نے دیا ہے شکر ادا کیجئے, جتنا اللہ نے دیا ہے صبر کیجئے, اللہ سے مانگتے رہیے. اللہ سے ہمیشہ یہی دعا میں کہیے, اللہ مجھے حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے, اللہ مجھے حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. حرام سے میری آئندہ آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ سے آپ دعا ضرور کرتے رہیے گا, اللہ آپ کو حرام سے دور رکھے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ پاک جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمد. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جا